القرآن المجيد والفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الله جل شانه وأما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه دحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعاہی خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر مولا کائنات ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے آمین نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سارے انو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے گفتگو کریں گے وہ ہے مسئلہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دعاہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات چوں افضل مخلوق انسان نو بنایا انساناں وچوں افضل انسان مسلمان نو بنایا مسلماناں وچوں افضل جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دی اور سارے صحابہ اور اہل بیت جو افضل اللہ نے سیدنا صدیق اکبر نو بنایا اور سارے تو افضل اللہ اپنے نبیاں اور رسولاں نو بنایا سارے رسولاں تو افضل اور انہاں دا امام اللہ نے اپنے پاک محبوب نو بنایا اہل سنت و جماعت دا 15 صدیاں تو صحابہ کرام تو لے کے آج تک تمام صحابہ اہل بیت اولیاء صوفیاء محدثین فقہا سارے دا اے متفق علیہ بالاجماع اے مسئلہ ہے کہ سارے صحابہ اور اہل بیت دا سردار کلی فضیلت اللہ نے
حضرت سیدنا صدیق اکبر نو عطا فرمائی۔ اس دے اندر متقدمین کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ دور حاضر کچھ جہلا اہل سنت دے اندر داخل ہیں اور اس بالاجماع مسئلے نو افضلیت صدیق اکبر نو کمزور کرن دی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ او تفضیلیت دا شکار ہیں اور شیعہ بنن دی پہلی سیڑھی تفضیلیت ہے۔ محدثین نے لکھا ہے تفضیلی انہوں آکھ دیں جڑا حضرت علی پاک نو ابو بکر عمر اور عثمان اتے فضیلت دینے او تفضیلی ہے تے تفضیلی بدعتی ہے۔ بدعتی دا اہل سنت و جماعت نال کوئی تعلق نہیں۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے قرآن بھی شاہد، امام الانبیاء دے فرامین بھی شاہد، صحابہ کرام اور خود مولا علی دے فرمان بھی شاہد۔ ہنو جدوں بار کر دینا کچھ ایسی روایات جنہ وچ فضیلت جزوی فضیلت دے اعتبار نال نبی پاک نے کسے صحابی نو شان بخشی ہوئے، او ان حدیثاں نو لے کے او آدن ویکھو جی یہ دے وچ تے اے بڑا ہے تے لہذا افضلیت والا مسئلہ کمزور ہے۔ اتھے ایک چیز یہ نچ رکھو، ایک ہوندی ہے فضیلت، ایک ہے فضیلت، ایک ہے افضلیت۔ فضیلت دے اعتبار نال ہر صحابی ایک دوے تو کوئی نہ کوئی ممتاز شان رکھدا ہے۔ افضلیت جدوں آکھی جائے گی کلی فضیلت، یعنی ایک بندے نو بندہ آکھدا ہے کہ جی فلانا بندہ سخی بڑا ہے، انہیں دا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساریاں تو وڈا ہو گیا ہے یا وہ ساریاں دے اتے آ گیا ہے، نہیں، یہ ایک فضیلت ہے دی سخاوت ہے کہ یہ سخی ہے، میاں سخاوت ہے ساریاں تو آگا ہیں۔ اس طرح دی فضیلت جزوی فضیلت اللہ نے اپنے پاک محبوب دے کسی نہ کسی صحابی نو عطا فرمائی ہے۔ لیکن جدو اسا آکھاں گے کلی فضیلت کے ہر خیر دے اندر، ہر شان دے اندر جڑا سب تو اگے جنو اللہ ساری فضیلت کلی عطا فرمائی ہے، ادو اگر کسی دا نا آسی تو وہ کسی اور دا نہیں، صرف سیدنا صدیق اکبر دا ہے امت رسول۔ فضیلت جزی دے اندر میں ایک حدیث پاک جزوی فضیلت دے حساب نال سنا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے صحابہ نو جزوی فضائل دے وچ عطا کوئی نہ کوئی صحابی کسی نہ کسی شان وچ ایک دوے تو ممتاز ہے۔ جس طریقے قرآن آکھدا ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسا رسولہ نو بعض اتے فضیلت دیتی ہے۔ یعنی ہن نفس رسالت اور نفس نبوت سارے رسول نبی برابر ہیں۔ مسئلے نو سمجھو، نفس رسالت اور نفس نبوت دے اندر سارے نبی رسول برابر ہیں، لیکن جدوں امام الانبیاء دی گل آئے گی وہ تو صرف مصطفیٰ بن سی۔ ساریاں شانہ فضیلت کلی ہر نبی دا خیر کمال جڑی اللہ تعالیٰ کٹھی کر چھڑیے وہ مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام دے وچ بھی درجے، ہر صحابی کوئی نہ کوئی ممتاز درجہ شان رکھدا ہے، لیکن جد نفس صحابیت سارے برابر ہیں۔ حضور دا صحابی ہومن اس شان سارے برابر ہیں، لیکن جدوں فضیلت کلی گل کران گے ادو ساریاں تو اتے سیدنا صدیق اکبر آئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماندے
قال ارحم امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری امت وچ رحیم زیادہ رحم کرن والا او ابو بکر ہے۔ ہن اے فضیلت جزوی ہے بھی رحم کرن وچ صدیق اکبر اس شان ایک ممتاز شان رکھ دیں۔ انہیں دا یہ مطلب نہیں کہ صرف ابو بکر رحم کردے سن باقی صحابہ نہیں کردے سن، رحمت دا مادہ اللہ نبی دے سارے صحابہ نو دیتا ہے، لیکن انہاں وچ چوکھا سی، تاں کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت سب تو زیادہ رحم کرنا والا ابو بکر۔ اس تو بعد امام الانبیاء نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، میرے دین دے معاملے سب تو زیادہ سخت حضرت عمر ہے۔ ہن یہ مطلب نہیں کہ دوے صحابہ دین دے معاملے بالکل نرمی کردے سن، سختی کردے ہی نہیں سن، نہیں، سارے نبی دے دین دے معاملے سخت سن، لیکن عمر پاک اس شان سارے تو ممتاز سن۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا دی شان اللہ میرے عثمان نو عطا فرمائی۔ ان کے مطلب کہ تسا ان اس حدیث نو لے کے آکھو کہ نعوذ باللہ کیا دوسرے صحابہ حیا کوئی نہیں سی، سارے صحابہ حیا والے سن، لیکن اس شان عثمان غنی ممتاز سن، اور آپ دا حیا فقید المثال ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماندن جدوں دا میں سجا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ تے رکھے ہے، پچھلی پوری زندگی میں اس ہاتھ نو اپنی شرمگاہ نہ لگن نہیں دیتا۔ اور میرے نبی فرمایا میرے عثمان دا حیا اے ہے کہ فرشتے بھی عثمان دا حیا کر دیں۔ ان حیا دی صفت تے سارے صحابہ سی، لیکن چونکہ اس شان ممتاز حضرت عثمان غنی سن تو اللہ دے پاک نبی نے تاں کر کے واضح انہاں دا نام لے کے فرمایا۔ اگے فرماندن وَأَقْدَاهُمْ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طالب، فیصلے وچ عدل کرنے سب تو زیادہ میرا علی کی گل۔ ہم دوسرے صحابہ عادل نہیں سن، عدل سارے کردے سن، لیکن اس شان ممتاز شان مولا علی رکھ دے سن، تو حضور نے مولا علی سرکار دا نام لے کے فرمایا کہ عدل کرن دے وچ سب تو زیادہ شان صحابہ وچوں میرا علی رکھ دے۔ اور مولا علی پاک دا عدل تے مشہور ہے، خود ابو بکر تے عمر دے دور قاضی القضاء وڈا عہدہ جنوں اج دی زبان چیف جسٹس آکھ دن، وڈا عہدہ ابو بکر تے عمر دے دور عدالت دا مولا علی دے کول سی، فیصلے آپ اکثر فرماندے سن۔ اگے میرے پاک نبی نے فرمایا وَأَقْرَأُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، قرآن دی تلاوت کرنچ قاری قرآن ہومنچ سب تو زیادہ شان میرا ابی ابن کعب رکھتا ہے۔ ان سارے صحابہ قاری سن قرآن دے، لیکن اس شان ممتاز حضرت ابی بن کعب سن، تو مصطفیٰ نے انہوں دا نام لے کے فرمایا۔ اسی طرح امام الانبیاء نے فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، فرمایا حلال و حرام دے مسئلے وچ اینو سمجھنے سمجھاونے سب تو زیادہ شان میرا معاذ بن جبل رکھتا ہے۔ کی گل ان دوسرے صحابہ حرام و حلال دی پہچان نہیں سن رکھتے، سارے صحابہ رکھتے سن، لیکن اس شان جزوی اینو آدن جزوی فضیلت میں جنہ مسئلہ سمجھانا چاہنا کہ ہر کام دے وچ کسے نہ کسے کام وچ کوئی نہ کوئی صحابی دوسرے تو ممتاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزوی شانہ مصطفیٰ دے ہر صحابی نو عطا فرمائیں، جس طریقے ہون اگر گواہی دا مسئلہ ہوئے عدالت وچ گواہی دینی پوے تے صحابہ کرام سارے ہون، ہر صحابی دی گواہی ایک ہی گنی جائے گی، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا میرے ابو خزیمہ دی گواہی ایک دی دو دے برابر ہے۔ ہون ابو بکر صدیق گواہی دے وے ایک کے، حالانکہ شان سارے تو اتر رکھ دیں،
صحابہ دے امام ہیں. مولا علی گواہی دیمن ایک کی ہے، حالانکہ داماد رسول ہیں، حضور دے چچا زاد بھائی ہیں، میدان خیبر دے شاہ سوار ہیں، ہر شان رکھ دیں. فضیلت دے اعتبار نال حضرت خزیمہ تو کئی درجے وڈن، لیکن پھر بھی وڈے ہو کے بھی گواہی دیمن تے ایک کی گن سی. اے اونا تو بھامے درجہ چھوٹا رکھ دیں، لیکن گواہی ایک دیمن دو دے برابر ہے. تو اے ہے جزوی فضیلت. کی مطلب؟ حضور علیہ السلام نے ایک اونٹنی دا یہودی نال سودا کیتا، بندہ کول کوئی نہیں سی، سودا مک گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کھڑا ہو میں پیسے لے کے آنا. نبی پاک پیسے لے کے آئے تے انہوں پیچھے کو بندہ ملیا، انہیں کہا تو انہیں پیسے بعد میرے کو لے لا میں انہوں دے دے. وہ بے ایمان ہو گیا، انہیں کہا چلو ٹھیک ہے میں انہوں بعد پیسے پہ مل دن میں انہوں دے دینا. جدو حضور علیہ السلام آئے انہیں اونٹنی انہوں دیتی. نبی پاک نے فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا، تو زبان تو پھر آئے. انہیں کہا جی میرا تو اڈا سودا ہویا ہی نہیں. آپ نے فرمایا ہویا ہے. اور کوئی یہودی کہنے لگا اگر ہویا ہے تو کوئی بندہ گواہ پیش کرو. ان کول تے کوئی اور انسان ہے ہی نہیں سی، نبی پاک سان سرکار سان یا او یہودی ہے. جدو انہیں آکھیا نا گواہ پیش کرو، اے بحث جاری سی. کولوں حضرت ابو خزیمہ گزرے، وہ کھڑے ہو گئے. انہیں فرمایا کی گل ہے؟ انہیں آکھیا جی یہ میرے نال سودا حضور نے نہیں کیتا، میں انہوں کہہ رہے ہیں کہ گواہ ہے تو دیو. حضرت ابو خزیمہ فرمایا میں گواہی دینا، میرے نبی نے تیرے نال سودا کیتا ہے. آپ نے جو گواہی دے دیتی. حضور نے فرمایا ابو خزیمہ تو تے کول ہی کوئی نہیں سہیں. عرض کیتی سونا جنت ویکھی نہیں تیرے آکھن تے مان لئیے، دوزخ ویکھی نہیں تیرے آکھن تے مان لئیے، قبر دا عذاب ویکھیا نہیں تیرے آکھن تے مان لئے، رب نو ویکھیا نہیں تیرے آکھن تے مان لئے. جدو اینیاں چیزاں اساں ایمان دیاں صرف تیرے آکھن تے مان لئیے تے سودا تے شے ہی کوئی نہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا ابو خزیمہ جا آج تو بات تو کلا جتھے کھلو کے گواہی دے سے تین ایک دی گواہی دو دے برابر ہو سی. اتھوں ایک خصوصیت میرے نبی عطا کی دیئے. خزیمہ جتھے بھی کھلو کے گواہی دیندہ سی صحابہ کراموں دی ایک دی گواہی دو دے برابر ہی سمجھ دے سن. اس جزوی فضیلت اللہ تعالیٰ ہر نبی پاک دے ہر صحابی نو عطا فرمائی. ہر صحابی کسی نہ کسی شان دوسرے نال ممتاز شان رکھ دے. ایسی جزوی فضیلت دی گل تے جدوں اسا کریں گے فضیلت کلی دی گل کہ میاں ساری خیر وچ ہر نیکی وچ فضیلت قرب خدا اور ثواب دے اعتبار نال ساریاں تو وڈی شان والا نبی دا کیڑا صحابی ہے تو ادوں کسی ہور دا نا نہیں آنا، ادوں حضرت ابو بکر دا آنا. اور ایک صرف میری ہی گل نہیں، میرے کل قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، لیکن میں پہلے گل شروع کرن لگا صوفیات ہوں. آج دا پیر اگر کوئی تھڑک گیا ہے تو اپنا قصور ہے. میں چلنا پیر مہر علی شاہ رنگیاں دے پیچھے. اے کتاب پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی، یہ دا نام ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. آپ سرکار نے اپنے قلم نال شیعہ دے رات وچ لکھی سی. شیعہ دے جننے اعتراض ہیں پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اے دے وچ جواب دیتے ہیں. مزے دی گل ہے ساڈے پرانے پیر جننے سن عالم سن، اے ان پڑھ ساڈے ہن گل پہ. تو عزیزان گرامی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس کتاب دے صفحہ نمبر 19 تے آپ ایک گفتگو کردے ہیں فرماندے ہیں. اسی طرح حضرت علی اور جناب صدیق کے مابین گفتگو ہوئی. آخر الامر سب نے اقرار کیا کہ صدیق اکبر کی رائے حق ہے. اس فتنہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی اس فتنے میں بچاؤ اور بہتری اسی صورت میں ہوگی کہ تلوار سے کام لیا جائے. اگو ایک محدث دا قول نقل کر رہے ہیں پیر مہر علی شاہ فرماندے ہیں ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں میں نے ابو حفص سے سنا کہ کہتا تھا بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں ہے. اور مزے دی گل ہے آج دے جڑے انہاں دے گدی نشین ہیں نا وہ بھی تھڑ کے پھر دیں، دادے دی تعلیم تو تھڑ کے پھر دیں. پیر مہر علی شاہ نے ایک محدث دا قول نقل کر کے فرمایا ہے کہ بعد از پیغمبر نبیاں رسولاں تو بعد
ابو بکر تو افضل کوئی شخص نہیں ہے. ہن اگلے صفحے تے جا کے آپ فرماندے ہیں صفحہ نمبر 23 تے فرمایا سورہ حدید کی 10ویں آیت لا یستوی منکم من انفق بما تعملون خبیر تک کا بیان پہلے آ چکا، جس میں فرمایا گیا کہ تم ان کے برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ہر ایک کو اللہ نے نیک بات یعنی نجات کا وعدہ کیا ہے. یعنی جتنے صحابہ ہیں اللہ سارے انہوں جنتی ہون دا وعدہ دیتا ہے کہ تسا سارے جنتی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. اس مقام پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک ہندوستان دے محدث ہوئے، دوئی پارٹی آدھی وہ ساڈا ہے، اناندہ نہیں وہ ساڈا ہے. وہ بھی انشاءاللہ کدی موقع ملیا تے شاہ ولی اللہ دے عقائد و نظریات میں بیان کروں گا کہ تساں وسیلے نو شرکا دیو تے شاہ ولی اللہ وسیلے دا قائل ہے. تو بہرحال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت، شیخین کن وعدن ابو بکر تے عمر. پیر میر علی شاہ فرما رہے ہیں شیخین کی افضلیت اس جماعت پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت قرآن سے ثابت ہے. فرمایا ابو بکر تے عمر دی افضلیت جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے ان ساریاں تے اللہ دے قرآن دی آیت تو ثابت ہے. اور آگے آپ فرماندے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے ثابت ہے، اور جماعت متقدمہ پر یعنی جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے ان پر بمفہوم موافق یعنی جماعت مقدمہ میں ہے جس کا انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا، اور شیخین کا انفاق اور قتال احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے. ان پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی افضلیت صدیق اکبر دے قائلن، اور انہوں نے اپنی کتاب لکھیا ہے. ہن آپاں کدے مگر چلنا ہے، ہون والے پیرا مگر یا مہر علی شاہ مگر؟ آیا ہے جناب لاہور دا شیر جن وادن علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، اے انہاں دی کتاب کشف المحجوب. اے دے وچ آپ نے جدو سیدنا صدیق خلفاء راشدین دا تذکرہ کیتا ہے تو سب تو پہلے ابو بکر صدیق دا تذکرہ لے آندا ہے. اور آپ فرماندن صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام، سارے صحابہ وچوں شیخ الاسلام بعد از انبیاء نبیاں تو بعد خیر الانام علیہ السلام خلیفہ و امام تارکین دنیا کے سردار صاحبان خلوت کے شہنشاہ آفات دنیاوی سے پاک و صاف امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ ہے. سبحان اللہ. آج دے سید نا وہ ہون اے سمجھی بدن بھی ایسا سید ہاں تو انہاں دین نو بنا لیا برادریزم بھی ہون علی پاک ساڈا ابا ہے جی لہذا مڑا سا اپنے ابے نو وڈا مننا گے. تو میں کہا جی یہ سید علی بن عثمان جڑا تھی یہ علی دا بیٹا نہیں سی. تسا برادری نو دین اتے ترجیح دیندے ہو پے اور تسا اپنے آپ دی گل کر دیو خود مولا علی ابو بکر تے عمر نو اپنے آپ تو افضل مندن. وہ تو میں کہ مولا علی دا فرمان بھی پیش کرانگا اور بخاری بھی چکرانگا. تو اگے جا کے آپ اس کتاب دے صفحہ نمبر 116 تے فرمان دیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور معنوی اعتبار سے مقدم ہو جائے، کیونکہ آپ نے فقر اختیاری کو فقر اضطراری پر مقدم افضل رکھا. یہی تمام مشائخ طریقت کا مذہب ہے. فرمایا سارے ولیاں دا ایو مذہب ہے کہ ابو بکر سارے صحابہ اہل بیت تو افضل ہے. اے تصید داتا علی حجویری دی
ہون میں دین لگا راوی دا ایک بزرگ ہے جنہوں قطب علی شاہ آکھ دیں سندھیلے آلی اے انہوں دی کتاب شوائز البرکات مگرلیاں چھاپنی بند کر دیتی ہے کیونکہ ووٹ جان دیں ابے دی کتاب ہی چھاپنی بند چکیتی ہے اے میں بڑا پرانا نسخہ کی تو لبیا سی ہے کافی دیر دا اے دے وچ حضرت قطب علی شاہ رحمت اللہ علیہ اے بھی کتاب آپ نے شیعہ دے رد وچ لکھی ساڑھے ولیاں دا کام دیکھو آج کل سانو آدن کسی دے خلاف بولنا نہیں چاہی دا میں کہ ساڑھے پیرہ تے دھوڑا کٹ دیتی ہیں سانو آدھے ہو کسی نو کوجنا کو انہاں نے دو کتاب ایک تا انہاں لکھی سی شیعہ دے رد وچ اے میرے ہاتھ چ شوائز البرکات ایک لکھی سی خارجیاں دے رد وچ او دا نام ہے حیات النبی نبی دا زندہ ہونا ثابت کیتا سی ساڑھے پیر عالم سن اے دے وچ حضرت امام باقر دا ایک فرمان نہ نقل کیتا ہے شیعہ دی کتاب وچوں پیر قطب علی شاہ نے جلسہ جڑا اپا کیتا سی پچھلے جمعے او دے وچ میں شیعہ دی کتاب دا حوالہ دے کے سنا دیتا سی کشف الغمہ دا کہ امام باقر نو کسے پوچھا تلوار نو سونے اور چاندی دا پانی چڑھانا جائز ہے یا ناجائز ہے تے آپ نے فرمایا صدیق دی تلوار نو چڑھے ہویا سی لہذا تسا چاڑھو تو انہیں آکھا جی تسا میں صدیق آدھے ہو آپ اپنی جگہ تو 3 مرتبہ اچھلے فرمایا جڑا ابو بکر نو صدیق نہ مننے اللہ دی دنیا تے آخرت کسے قول دی تصدیق نہ کرے اے فرمان قطب علی شاہ لکھ کے اگوں اپنی گل پہ لکھ دیں فرمایا بس اس امام کے کلام نے تو سب جھگڑا ہی ختم کر دیا کہ اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے آدھن اس روایت تو 2 فائدے ملن کیڑا فرمایا ایک تو خود امام باقر علیہ السلام کی زبان معجز بیان سے صدیق اکبر کا صدیق ہونا ثابت ہو گیا شیعہ نو کہہ رہے ہیں تو اڈی کتاب اچ امام باقر دے فرمان تو ابو بکر دا صدیق ہونا ثابت ہو گیا اگو آپ فرمان دیں جس صدیق ہونے سے ان کا رتبہ تمام امت سے اعلیٰ تر ہوا جیسا کہ قواعد نصوص قرآنی سے ظاہر ہے کہ بعد پیغمبروں کے تمام امت سے صدیق کا درجہ افضل ہے اے کنے پیر ہو گئے جی داتا صاحب مہر علی تے قطب علی شاہ 3 ہو گئے چوتھا پیر ہے نقش بندیاں دا سردار ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جہدے بارے علامہ اقبال نے آکھیا سی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جنہیں اکبر بادشاہ نال ٹکر لئی اکبر بادشاہ نے دین الہی بنایا سی انہیں ہندوਆਂ نال عورتاں دی شادی مسلماناں دی کر دیتی تے ہندوਆਂ عورتاں نال آپ کر لیاں شادیاں اس طرح اس بے ایمان نے مندر تعمیر کروائے مسجداں گروا دیتیاں او دے نال ٹکر لین والا تے او دے مقابلے چاون والا مجدد الفسانی سی جنہ قید بھی قبول کیتی پر اپنے دین دے اتے آنچ نہیں آمن دیتی اخیر فتح حق دی ہوئی جہانگیر بادشاہ اکبر دا پتر اس سے مجدد الفسانی دا مرید ہویا آپ نے مندر ڈھوائے تے مسجداں پھر بنوائیں اے اس مجدد الفسانی دے مکتوبات شریف ہیں مکتوبات امام ربانی اردو ترجمہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی صاحب نے کیتا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599 ساری بحث تے حدیث لکھ دے آئے تے آکے پھر آخر تے فرماندن الغرض شیخین کی افضلیت یقینی ہے ابو بکر تے عمر دی افضلیت یقینی ہے اور حضرت عثمان کی افضلیت اس سے کم تر لیکن احوط یہی ہے کہ حضرت عثمان کی افضلیت کے منکر بلکہ شیخین کی افضلیت کے منکر کو بھی کفر کا حکم نہ کریں اور مبتدا اور دال جانے یعنی ان گمراہ جانو جڑا آکھے حضرت علی پاک او ابو بکر تے عمر تے عثمان تو افضل ہیں فرمایا او گمراہ ہے او دیتے کفر دا فتوہ نہیں دینا لیکن وہ گمراہ ہے اگے آپ فرماندے ہیں اس کی تکفیر میں علماء کا اختلاف ہے یعنی ان کافر قرار دیونے علماء دا اختلاف ہے اور اس اجماع کی قطعی ہونے میں بہت کیلو کال ہے ایسا منکر یزید بدبخت کا ساتھی اور اس کا بھائی ہے اے میرا فتوہ نہیں مجدد الفسانی دا فتوہ ہے کہ جیڑا
افضلیت شیخین دا منکر او یزید دا بیلی ہے. کہ دا بیلی ہے؟ یزید دا. تے ہون اے پھر پیر صاحبان جڑے تھڑکے پھر دن او پھر اس فتوے دی روح نال او دوے پاسے گئے. تو عزیزان گرامی ایسی صوفیاء ہون میں اگر اے دیتے حوالے صوفیاء دے دین لگا نا تو میرا خیال ہے 6 جمعے تے لگ جان. تو ان ایک حوالے دے چھوڑا بھی مولوی کتاباں تھلے آ کے مر جاوی ان باہر ہوئے انہاں کتاباں دا. لیکن میں صرف چند کیونکہ اپنے موضوع نو بھی پورا کرنا ہوندہ ہے وقت نو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ہون میں چند حوالے دین لگا فقہا دے. اے میرے ہاتھ کتاب فتاوی شامی یہ ہے رد الدر مختار شرح رد المختار. اس دے وچ انہاں نے لکھیا ہے کہ جڑا بندہ حضرت شیخین دی اتے فضیلت مولا علی نو دے وے. رافضی جب شیخین کو سب و شتم کرتا ہے یعنی اگر گالیاں دے وے ان پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ کافر ہے. جڑا ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی نو گالاں کڈے انہاں تے لعنت ملامت کرے فقہا کی فرماندے نو کون ہے؟ کافر ہے. اور اگر وہ حضرت علی کو ان پر فضیلت دیتا ہے یعنی گالاں تے نہیں کڈدا مندا ہے آدمی انہاں دی شان بر حق کے لیکن میں صرف انہا آنا بھی انہاں دے تو افضل حضرت علی تو فرمایا وہ مبتدع ہے یعنی بدعتی ہے اور بدعتی کی امامت مکروہ ہے او دے مگر نماز پڑھنی جائز نہیں. اے فتاوی شامی دے فقہا اور ایو فتاوی عالمگیری دے اندر جڑا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے لکھوایا سی 500 علماء کو لوں ایو ایس فتاوی عالمگیری دی جلد نمبر 3 دے اندر بھی موجود ہے. انہاں بھی آکھیا ہے کہ او بندہ بدعتی ہے جیڑا حضرت علی پاک نو فضیلت دیندا ہے ابو بکر تے عمر تے. ہن میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا تاکہ اپنا جڑا دعویٰ اور صوفیاء دے حوالے دیتے ہیں او دے اتے رب دا قرآن شاہد ہو جائے. سورۃ اللیل 3واں پارہ اللہ رب العالمین فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. رب کائنات فرماندہ ہے اس پرہیزگار ترین شخص جڑا ایک ہوندہ ہے متقی ایک ہوندہ ہے الاتقا. ساریاں تو وڈا پرہیزگار جہنم تو دور رکھیا جائے گا انہوں جہنم دے قریب بھی نہیں جان دینا. وہ کیڑا ہے فرمایا جڑا اپنا مال اللہ دے راہ وچ خرچ کرتا ہے تاکہ مال پاک ہو جاوے تاکہ مال پاک ہو جاوے. وہ جڑا مال اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے اس وجہ تو نہیں کردا کہ او دے اُتے کسے دا احسان ہے تے او احسان دا بدلہ دینا چاہندا ہے. نا نا کسے دے احسان دا بدلہ نہیں دینا چاہندا بلکہ اپنا مال صرف اللہ دی رضا واسطے دیندا وے. میرے تے میرا رب راضی ہو جاوے رب دی رضا واسطے دیندا ہے. میں بلا سوف یردا فرمایا ان قریب دے تے اللہ راضی ہو جاوے گا. ان قرآن دی آیت تُسا سن لی تفسیر کبیر تو لے کے قرطبی تک تفسیر مدری تک ٹریا سارے مفسرین دا اجماع دے اتے کہ اے آیت قرآن او دو نازل ہوئی جدوں صدیق اکبر نے بلال حبشی نو آزاد کروایا سی. اللہ رب العالمین نے اللہ دے حضرت صدیق اکبر دی اے دے اندر شان بیان کی دیئے کسے جدو آپ نے بلال حبشی نو آزاد کروایا کافراں کہہ دیتا ہے دے کوئی بلال دا احسان سی تاں کر کے انہیں آزاد کروایا ہے. رب قرآن دیا ایتاں اتار دیتیاں فرمایا منہ بند کرو. صدیق اکبر صرف کسے احسان واسطے بلال آزاد نہیں کروایا بلکہ محض اللہ دی رضا واسطے آزاد
کروایا وے ایتھے صدیق اکبر نو الاتقا فرمائے سب تو وڈا پرہیزگار اور رب قرآن کیا دا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سب تو زیادہ میری بارگاہ وچ عزت ہو دیئے جڑا متقی ہے پرہیزگار ہے تے الاتقا ساریاں تو وڈا پرہیزگار کون ہے صدیق اکبر تے پھر سب تو اچھی شان صحابہ تے اہل بیت وچ کے دی ہوئی بولو بولو سیدنا صدیق اکبر دی ہن میں ایک حدیث نبی پاک سرکار دی مشکات شریف دے وچوں سنا دینا جلد نمبر 8 حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ روایت کر دیا آپ فرماندیاں نے چاندنی را 14ویں رات دا چند چمکے ہویا سی ستاریاں نال رات بھری ہے مشکات دے وچوں سناون لگا فرمایا ستاریاں نال رات بھری ہے وانا عائشہ قالت بین راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلت داہیت اذ قلت یا رسول اللہ حل یکون لاحد من الحسنات عدد نجوم السماء قال نام عمر قلت فعین حسنات ابی بکر ہمبی حسنات ابی بکر قال انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدت من حسنات ابی بکر فرمانیاں چاند چمک رہا رات ستارے نال بھری ہوئی ہے میری گود مصطفیٰ دا سر میرا وجدان آکھدا وے او دو حضرت عائشہ صدیقہ دی گود عرش معلا تو بھی افضل سی کیونکہ محمد دے سر دی رحل بنی ہوئی سی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں عرض کی تھی سونا اے آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی تیرے کسے صحابی یا امتی دی نیکیاں ہیں ان جڑی گل کرن لگا روک کے نبی نے فرمایا ٹھہر جا میں نو ٹوٹل کر کے حساب کر لین دے بولو 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 ملہ جی کتھے بے کے حدیثاں پڑھنے حضور بھی نہیں فرمایا بھی ٹھہر جائے شاہ جبرائیل نو آ لین دے میں پوچھ کے دسنا میں نو تے علم نہیں ان کی پتہ تارے کتنے پھر اگو پتہ نہیں کیڑے امتی دیاں نیکیاں انیاں اے ساریاں چیزاں غیب دے نال تعلق رکھ دیاں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دا اے عقیدہ وے میرا نبی دا سکتا ہے کیونکہ اللہ نے انہوں علم کلی عطا فرمایا وے حضور نے نہیں فرمایا ٹھہر جا جبرائیل نو آلین دے میں پوچھ کے دسنا ونانا بلا ساختہ میرے نبی فرمایا ہاں عائشہ میرے جس امتی دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں برابر ان او دانا عمرے او دانا بولو بولو عمرے ہون ایتھے وہی تک کوئی نہیں آئی نہ جبرائیل دا انتظار کیتا ہے اچھا مولوی جی تو پھس دیں نا آدھن یو اللہ تعالیٰ وحی کردہ سی میں کہتا ہوں یہ دس وحی دیاں قسمہ کنی ہیں وحی دیاں کنی ہیں قسمہ ہیں انہوں نے پوچھا کرو میں آج دسنا نہیں بارا وہ دس چھڑا دے مڑا ہر گال تا آپ دس چھڑی انہوں نے پوچھا کرو جڑا کہ نا حضور وحی دے محتاج انہوں نے کو جناب دسو وحی دیاں قسمہ کنی ہیں لجے کھوتی ہے تو نکل جاوے تو گل ہوئی پتہ نہیں ہے کی سمجھ دیں حضور نے فرمایا میرے جس غلام دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں برابر انہوں دا نام عمرے ان حضرت عائشہ تے تارد کی تھی سونا میرے باپ ابو بکر دا نام لئی سی لیکن حضور نے عمر دا لے چھوڑیا بی بی عائشہ کی تھی سونا پھر میرے باپ دیاں نیکیاں فرمایا عائشہ گھبرانا عمر دی ساریاں نیکیاں ابو بکر دی ایک نیکی دے برابر بھی نہیں انہوں کیڑی نیکی سی ابو بکر دی وہ ہجرت دی رات غار والی نیکی ہے تاں کر کے حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر میری ساری عمر دی نیکیاں لیلہ میں نو غار والی ہو ایک رات دے دے ایک رات غار والی
نبی پاک دی معراج تا اے سی نا کہ اللہ دا دیدار فرمایا ہے. ابو بکر دی معراج اے سی کہ گود صدیق دی سی سر ودوہا دے چہرے والے دا سی راج کے ویکھ دے رہے اور صدیق اکبر دی جان نثاری ویکھ آپ سرکار جدو غار اچ داخل ہونے لگے نا تے عرض کیتی سونا ٹھہرو پہلے میں غار نو صاف کر لوں. آپ گئن خود غار نو صاف کیتا ہے کمیز پھاڑ کے دے ٹکڑے کر کے جڑے سوراخ سن انہوں نے بند چا کیتا ہے ایک سوراخ رہ گیا ہے او دے اگو اپنی اڈی چا رکھیے پھر گود بچھائیے مصطفیٰ کریم سرکار نے سر انور رکھیا ہے حضور آرام کرن لگ گئے ادھروں نکلیا کالا نام اے نام مراد شروع تو صدیق دا دشمن ہے باں میں کالے کپڑے آلا ہوئے تے باں میں کالا نام ہوئے انہیں مارے ہے ڈنگ. ہن صدیق اکبر اپنے تکلیف برداشت کی دیئے پیر نو ہلایا نہیں. کیوں نہیں ہلایا؟ ودوہا دے چہرے والے دا گود سارے آرام اچ خلل ہو سی. اصل اصول بندگی اس تاج ور کی ہے. آخر کار تکلیف بڑی ہے اکھا بھی چوان سو نکلے نبی پاک دے چہرے دے پہن حضور بیدار ہوئے فرمایا صدیق کی ہویال کی تھی سونا کالے ناگ نے ڈنگ لے آئے میرے نبی نے لابے دہن کڑیا صدیق دیڑی دلایا سپ دا زہر ختم ہو گیا ایو لابے دہن خیبر دے میدان چلی دی آنکھ تے لگے درد ختم ہو جاوے جابر دی ہانڈی وچ پوے 4 بندیاں دا کھانا 1400 کھاوے کوڑے کھو وچ پوے مٹھا ہو جاوے نبی دے لاب دیئے شان ذات مصطفیٰ دا اندازہ کون کر سکتا وے یہ دے تھوک مبارک دیئے شان ہے وہ دی ذات دا مقام کیوں سی بولو مولوی صاحب برابری کرن دا بڑا شوق رکھ دیں میں کہا جناب تو اڈی تھوک دے بارے لکھے ہوندہ ہے مولوی جی تھوکی ہے مت کیوں جی میں کہا حضرت آپ کی تھوک میں بیماری ہے سائنسدان کہتے ہیں تو اڈی تھوک تو لوگ کی نفرت کرن تے مصطفیٰ دا لاب دان ہانڈی چ پوے 4 بندیاں دا سالن 1400 کھاوے جس نبی کے لاب کی یہ شان ہے اس کی ذات کا اندازہ کون کر سکتا ہے. صدیق اکبر سرکار نے غار نو صاف کیتا ہے. ہن جڑا میں نقطہ روک کے دینا چاہنا جدو میرا نبی ایک غار دے اندر بغیر صدیق تو نہیں جاندہ مومن دے دل وچ کیویں آ جاسی اگر نبی دی محبت لے آنا چاہنا ہے پہلے صدیق اکبر دی محبت لے گیا جدو صدیق اکبر دی محبت آگئی سونے رسول دی محبت بھی آ جائے گی. عزیزہ نے گیرہ میں اور اتھے حضرت صدیق اکبر کو خوف لگا عرض کی تھی سونا کدرے کافر جھک کے ویکھن دے ساڑھے پیرانوں ویکھنا لمن. اللہ رب العالمین نے قرآن دی آیتاں اتاریاں فرمایا گھبرانا ان اللہ مانا اللہ ساڑھے نالے ایک مانا ایک مائی. جدو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے جا رہے سنت فرعون دا لشکر مگر سی تو انہاں کہا جی ساڑھے مگر چڑھے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا سی ان معی ربی سیہدین قرآن آدھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آکھا گھبراؤ نا اللہ میرے نال ہے صرف یار قوم ساری نال ہے. حضرت موسیٰ یہ نہیں فرمایا بھی اللہ ساڑھے سارے دے نال ہے نا فرمایا معی اللہ میرے نال ہے لیکن غارج نبی یہ نہیں آکھیا اللہ صرف میرے نال ہے. فرمایا صدیق گھبرانا معنا اللہ ساڑھے دوواں دے نال ہے. رب دا قرآن آکھے میں دوواں دے نال ہاں ذاکر میراسی آکھے نہیں ایک دے نال ہے دے دی کی اوقات ہے نہیں سمجھ آئی اس جاہل دی کی اوقات ہے. ہون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا سی انما ای ربی سیہدین کہ اللہ میرے نالے کیوں جدو آپ دریا پار کیتا ایا قوم پھر گئی موسیٰ نبی جان دے سن انہا پھرنا ہے تاں فرمایا سی اللہ میرے نالے کیونکہ جے رب انہا دے نال بھی ہوندہ تے پھر دے نا
دین نو کانڈ نہ کر دے تاں موسیٰ نے اتھے فرما دیتا سی انہا ہے پھرنا دین تو نسنا ہے تے رب فرمایا اللہ صرف میرے نالے تے صدیق اکبر نو نبی جان دے سن انہیں قبر تک بھی میرے دین نو کانڈ نہیں کرنی تاں حضور فرمایا گھبرانا اللہ میرے نال بھی اللہ تیرے نال بھی ان اللہ معنا فرمایا بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے ہن مولا علی فرماندے نے اس آیت قرآن وچ اللہ نے باقی لوکاں دی مذمت کیتی ہے مصطفیٰ دے یار صدیق اکبر دی تعریف کیتی ہے تو عزیزان گرامی ایتھے ہن اللہ تعالیٰ ہن ایسے آیت دے چونکہ اللہ نے فرمایا تقولو لصاحبہ جدوں غار دے وچ میرے نبی دے صحابی نے آکھیا کہ سانو ڈر پیا لگدا ہے ہن اللہ نے پوری گل نقل فرمائی ہے قرآن وچ اذ تقولو لصاحبہ میرے نبی دے صحابی نے آکھیا تاں کر کے ساڈے فقہا فرماندے کسے بھی صحابی دی صحابیت قرآن تو ثابت نہیں واحد صدیق جدی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت ہے تاں کر کے فتاوی شامی دے اندر بزرگاں نے لکھیا ہے کہ جیڑا صدیق اکبر دی صحابیت دا انکار کرے فرمایا وَإِنْقَارُهُ صُحْبَةَ الصِّدِّيقِ جڑا صحابیت صدیق دا انکار کرے فقہا فرماتے ہیں وہ کافر ہے کیوں اس نے صرف صحابیت صدیق کا انکار نہیں کیا اللہ کے قرآن کا انکار کیا تو قرآن دا انکار کرنے والا بندہ مومن نہیں رہ سکتا عزیزان گرامی بخاری شریف دے اندر حضرت مولا علی دا بیٹا محمد بن حنفیہ آپ فرماندے نے میں اپنے باپ علی تو پوچھیا کہ سب تو زیادہ نبیاں تو بعد افضل کون ہے ہن بیان مولا علی دا سناون لگا حضرت مولا علی نے فرمایا قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت لا قال ما أنا إلا رجل من المسلمين حضرت مولا علی فرماندے نے رسول اللہ تو بعد امت رسول وچ سب تو افضل تے بہتر ابو بکر صدیق تو بعد ہمارے حضرت محمد بن حنفیہ فرماندے نے میں چپ کر گیا تیسری باری نہیں پوچھیا کیوں میں نو ڈر سی عثمان دا نام لے دے سن میں آکھیا تو آکھ دیتا کہ پھر انہاں تو بعد تے تسی ہو گے آپ نے فرمایا او میں تے مسلمانہ وچوں ایک مسلمان ہاں اور حضرت علی دی یہ گل کہ میں مسلمانہ وچوں ایک مسلمان ہاں یہ دا مطلب ہے نہ سمجھی کہ حضرت علی دی شان کوئی نہیں مقام کوئی نہیں نا ابو بکر تو بعد عمر تو بعد عثمان تو بعد علی ساری امت تو افضل حضرت علی دیئے گل کرنی اے بطور آجزی تے انکساری ہے یہ میں توازو دے طور تے بندہ کو کہہ دے وے امی میں تو کچھ نہیں انہیں دے مطلب نہیں لے لینا بھی وہ کچھ ہی نہیں یہ ہے توازو آجزی انکساری تاں کر کے میں شاید تو یاد ہوئے جو میں پورا لایا سی بشریت جڑا رب دے نبی فرمایا سی نا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ حضور نے بطور توازو تے عجزی فرمایا سی کی فرمایا سی کہ میری شانہ ویکھ کے سورج الٹدا ویکھ کے پلٹدا ویکھ کے چاند ٹکڑے ہوندے ویکھ کے انگلاں چ پانی دے چشمے جاری ہوندے ویکھ کے کدھر مینوں خدا نہ سمجھ لین تاں حضور نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ان شانہ نو ویکھ کے مینوں رب نہیں سمجھنا نہ رب دا بیٹا سمجھنا ہے میں تھوڑی مثل بشر ہاں وہ بطور عاجزی سی نبی بطور عاجزی کیتی ہے ملہ سبق ہی پکا لیا نہیں سمجھ آئی حضور نے بطور عاجزی گل کیتی ہے ملہ سبق ہی پکائی پھردا ہے ہن اے نہ کوئی مولوی اگر آکھے جی میں تب کم علم ہاں آکھ نہیں دیندے مولوی میں اکثر کہہ دینا بھی میرے تو بڑے بڑے پین میں کچھ بھی نہیں ہن مولوی کوئی آکھے جی میں تو کم علم ہوں تو سویرے تسی آکھو او کم علم صاحب کی حال ہے
یہ توہین ہے یا عزت ہے؟ بھی انہیں تے آکھیا بطور عاجزی تے تو سبق پکا لیا ہے. ایک بندہ کوٹھی بنانا ہے کروڑ روپیہ لا دے وے وہ کسی نے آکھے جی آؤ میرے غریب خانے یہ کی ہے؟ یہ عاجزی ہے. کی ہے؟ ہوں ہے تو کوٹھی لیکن وہ کی آدھا پیا آؤ میرے غریب خانے تے سویرے وہ کوٹھی جا کے جی آ تھوڑا غریب خانے تے میں ہونا لے ہوں سبق پکا لوے تو انہیں نا مراد میں بطور عاجزی آکھیا تو دوالا ہی ہو گیا میرے. تو کچھ باتیں ہوتی ہیں بطور عاجزی اور انکساری کرنا اس کو عقیدہ نہیں بنایا جاتا. ہم بشریت کے انکاری نہیں ہیں, حضور بشر ہیں, لیکن پیر میر علی شاہ نے لکھا ہے کہ صرف خالی بشر کہنا یہ توہین ہے. افضل البشر کہو, خیر البشر کہو, سید البشر کہو. حضور سارے تو بے مثلو بے مثال انہوں دی بشریت ورگی کسے دی بشریت نہیں ہے. تو حضرت مولا علی سرکار نے بطور عاجزی فرمایا. اور ایتھے حضرت عبداللہ ابن عمر دا بھی قول امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ ایسا حضور علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر یعنی حضور دے سامنے کی آخدے ہوں دے سا قالا کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. آپ فرماندے رسا حضور دے زمانے چاہتے ہوتے سا کہ سارے تو بہتر ابو بکر پھر عمر پھر عثمان تے نبی پاک اس گل تو منع نہیں سن کر دے. کیوں؟ اے ہے تقریر, اے نوادن حدیث تقریری, کیونکہ تین قسم ہیں, ایک ہوندی حدیث قولی, ایک فعلی, ایک تقریری. حدیث قولی ان وادن جڑا حضور نے زبان مبارک نل فرما چھڑے ہیں ان وادن حدیث قولی. حدیث فعلی یہ ہے کہ جڑا حضور نے کام کر کے دکھایا ہوئے ان وادن حدیث فعلی. تے حدیث تقریری ان وادن جے نبی دے سامنے کوئی کام کیتا جاوے حضور چپ رہن تے او نبی دی رضا دی دلیل ہے, لہذا او بھی تقریری نبی دی حدیث ہے. کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی دے سامنے کوئی ایسا کام ہوئے جڑا غیر شرعی اور دین دے خلاف ہوئے تے نبی چپ روے روکے نہ, اے ممکن ہی نہیں. نبی دے سامنے اگر کوئی کام ہوئے تے دین دے مطابق نہ ہوئے حضور فوراً روک دے سن. صحابہ کرام آدن اسا حضور دے سامنے آدھے سا سارے تو بہتر ابو بکر عمر عثمان ہے, نبی پاک کدی روکیا نہیں سی کیونکہ حضور علیہ السلام فرماندے سن خود کہ ایو میری امت دے سردار ہے. اور اس سے حدیث نو الموجم اوسط دے اندر فرمان رسول لے کے آئے خود حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دردہ نو صحابی نو نبی پاک نے اپنے صحابی ابو دردہ نو ابو بکر صدیق دے اگے ٹرتا ویکھیا. نبی پاک خاموش نہیں رہے, بول پہ کی فرمایا؟ فرمایا ان جابر بن عبداللہ قال رأی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا دردائی یمشی بین یدی ابی بکر صدیق فقال یا ابا دردائی تمشی قدام رجل فلم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ فما رأی ابو دردہ بعد ذالک یمشی اللہ خلف ابی بکر. حضرت ابو دردہ نو حضور نے ویکھیا ابو بکر صدیق دے اگے چل دے پہنے. آپ نے فرمایا اے ابو دردہ تو اس بندے دے اگے چلنا پیاوے نبیاں تو بعد کسے بندے دے سورج طلوع ہی نہیں ہویا جڑا ابو بکر تو افضل ہوئے. کی مطلب نبی نے گوارا نہیں کیتا میرے ابو بکر دے اگے کوئی میرا ہی صحابی ٹر پوے. نانا حضور نے فرمایا کیوں پیا دے اگے ٹرنا پیچھے ٹر. جدو نبی نے گل کی دیئے اس تو بعد ابو دردہ پوری زندگی کدی صدیق اکبر دے اگے نہیں ٹرے, ہمیشہ پیچھے ہی ٹر دے سن. انہیں حضور دا فرمان تو بھی ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر تمام صحابہ تو افضل ہے. ہن میں مولا علی دا فرمان اس موجم اوسط وچوں امام طبرانی دی سناون لگا. حضرت مولا علی فرماندے نے کان علی اذا ذکر عنده ابو بکر قال سباق تذکرون سباق تذکرون والذی نفس بیدہ مستبقنا الى خیر اللہ سبقنا الیہ ابو بکر. فرمایا جاتا سا جدوں بھی کوشش کی دیئے
اس نیکی وچ اگے ود جائیے فرمایا سا سوچ دے ہوندے سا ابو بکر ود جاندا سی اے مولا علی فرما رہے ہیں اساں سوچ دے سا ابو بکر ود جاندا سی ساڈے تو سبقت لے جاندا سی ہر نیکی وچ تو عزیزان گرامی ایک روایت پیش کیتی جاندی اگر میں دلائل دینے شروع کراں تے ایتھے تے مکدے ہی نہیں خود شیعہ دی کتاب میرے کول پئی الاحتجاج دے وچ امام تقی دا فرمان ہے آپ فرماندے نے میں ابو لستا بمنکر عمر فرمایا میں عمر دی فضیلت دا منکر نہیں لستا بمنکر فضل عمر میں عمر دی فضیلت دا منکر نہیں ولیکن ابی بکر افضل من عمر پر ابو بکر عمر تو افضل ہے ایران دی چھپی خود شیعہ لکھیا ہے امام تقی دا فرمان تو عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اجماع ابن ماجہ دی ایک حدیث پیش کیتی جاندی جڑے ہیں نا تفضیلیت دا شکار بیچارے وہ آدن جی حضرت مولا علی نے فرمایا میں حدیث سنا کے پھر وہ دا جواب دینا کہ مولا علی نے منبر کوفہ تے فرمایا قال علی انا عبداللہ و اخو رسولہ و انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعد الا قذاب صلیت قبل الناس بسبع سنین کہ مولا علی سرکار نے فرمایا میں اللہ دا بندہ اللہ دے رسول دا بھائی تے میں ہی صدیق اکبر ہاں اور میرے بعد جیڑا ایک کلمہ آکھے وہ جھوٹ ہے ہون اے حدیث پیش کر کے وعدن ویکھو جی ابن ماجہ دے وچ خود حضرت صدیق اکبر فرماندن میں صدیق اکبر ہاں اے سیاہ ستہ دی جڑی 6 مشہور کتابیں حدیث دیاں او دی 6ویں ابن ماجہ ہے تے جڑے مولوی صاحبان زیادہ رٹ لوندن میرے جواب تو پہلے انہوں نے گئی حدیث رکھ کے آنکھوں کھا بلا کون ہے افضل جے پھاس نہ گئے ہوں اے شیعہ کوئی حدیث تواڈی کتاب وچ پیش کر کے تانوں آکھے کہ میاں تواڈی کتاب تواڈی ہے اے دے وچ لکھیا کھڑا ہے تے پھر کیا جواب ہے ہاں پھر مولوی دی لوڑ بہت سی ہوں اے حدیث لئیے جناب محمد بن اسماعیل نے عبید اللہ بن موسیٰ تو اے حدیث منکر انہوں ابن کثیر نے بھی منکر لکھیا منکر ضعیف دی ایک قسم ہے ابن کثیر نے بھی منکر لکھیا امام ذہبی نے میزان الاعتدال لکھیا کہ اے حدیث منکر ہے ہونے منکر کیوں ہے کیونکہ اے دا پہلا راوی محمد بن اسماعیل ہے دوسرا ہے عبید اللہ بن موسیٰ تے عبید اللہ بن موسیٰ دے بارے تہذیب التہذیب اسماء اور رجال دی کتاب ہے علامہ محدث ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ دی اے دے وچ آپ نے اس راوی اتے جرا کر دیا فرمایا ہے کہ اے بندہ شیعہ سی تے منکر روایتاں بیان کردہ سی لہذا جدوں حدیث اتے جرا آ جاوے راوی تے فحش غلطیاں دی سوئے حفظ دی تے جڑا کثرت نال غلطیاں کردہ ہوئے تے پھر مرفوع حدیث دی مخالفت کر رہا ہوئے او روایت قابل قبول نہیں ہوندی بھاویں کسے کتاب وچ لکھی ہوئے ہن میں انہوں اگر منکر آکھیا ہے تے اتو دلائل دیتے ہیں تے اسی کو حدیث بیان کریے تے ایویں ہی بہ کے آکھ دیں کہ ضعیف ہے تے میں کہا ضعیف ہے تے مرے ثابت کر ضعیف ہے ہن آکھن نال تے ضعیف نہیں نہ ہونی ضعیف اگر کسی حدیث تے ضعیف دا حکم لاؤنا ہے تے انہوں ضعیف ثابت کرنا پیسی تے صرف آکھن نال ضعیف نہیں ہونی تے اے ضعیف بھی کسی بندے کو نہیں ثابت کرنی میرے کو لاگ کرنی تو پتہ چلیا سجنوں اے منکر روایت ہے تے منکر روایت دے نال عقیدے بندے عقیدہ بندہ معروف صحیح و سند مرفوع حدیثاں تو مقبول تو کیوں ابو بکر دا صدیق ہونا زبان رسالت تو ثابت ہے قرآن تو ثابت ہے زبان رسالت تو ثابت ہے صحابہ کرام اور مولا علی سرکار دے اقوال تو ثابت ہے اے جناب جڑی روایت ہے مولا علی دی نہیں ہے کسی نے گھڑی تے گھڑی ہوئی روایتاں گھڑے بندے بیان کر سکتے ہیں کیوں ساڈے محدثین نے جو اے عقیدہ بنایا ہے کہ افضل ابو بکر صدیق ہے تو انہوں نے یہ حدیث ویکھی سی یہ نہیں مطلب بھی انہوں نے ویکھی نہیں سی تو انہوں نے پتہ کوئی نہیں سی تو انہوں نے عقیدہ بنا دیتا نا
انہاں دی نظر سارے دلائل موجود سن، سارے دلائلہ نو ویکھ کے جڑے معیار سنت تے پورے اترن او دے مطابق محدثین نے عقیدہ بنایا ہے، سارے ہی او دے تے چل دے آئے۔ ہون اگر کوئی تھڑک دے تو وہ اپنا ایمان برباد پہ کردا ہے۔ نجات اس عقیدے دے اندر ہے جس عقیدے دے صحابہ، اہل بیت، محدثین، فقہاء، صوفیاء ہیں۔ ساڈا وہ عقیدہ ہے جڑا اللہ دے ولیاں دا عقیدہ ہے۔ تاں کر کے علامہ اقبال فرماتا ہے پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ علامہ اقبال فرماتا مضبوط خیال کتھوں لبن، اے جڑی زمانے دی بے دینی دی ہوا چلی کھڑی ہے، اے دے وچ ہر شے جعلی، ہر شے جعلی بنی پئی ہے۔ مضبوط خیال لب دن کسی عقیدے والے بندے تو دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔